الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توافہ اللہ عز وجل۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ چند باتیں اعتکاف کے آداب کے حوالے سے ذکر کرنی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف برابر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کی وفات کر دی یا آپ کو وفات مل گئی۔ یعنی جب تک آپ مدینہ میں رہے تب تک آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا یہ سنت ہے، ایک بات معلوم سنت ہے، یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں اعتکاف کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کرنا جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ تو اللہ نے مسجد کا ذکر کیا ہے کہ مسجد میں ہی اعتکاف ہوتا ہے۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں جو گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، یا کچھ عورتیں کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہیں اور اعتکاف کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں اپنے گھر سے سفر کر کے کسی جگہ اعتکاف کرنے کے لیے کسی کے گھر پہ جاتی ہیں، وہاں انتظام رہتا ہے، فلاں کے گھر پہ انتظام، ایسا سننے میں آیا ہے۔ یہ سب ثابت نہیں ہے، گھر پہ کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ تو مسجد ہی شرط ہے اعتکاف کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر کسی جگہ عورت کے لیے انتظام ہے سپریٹ تو کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ تو یہ بات معلوم ہوئی۔ آگے جو ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیوں کرتے رہے برابر، اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اعتکاف کا جو مقصد ہے نا، وہ اصل میں اپنے قلب کی، اپنے نفس کی تربیت ہے۔ عام دنوں میں آدمی لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا، بال بچے بیوی گھر یہاں وہاں، آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں وہ ملتا جلتا رہتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اپنے دل کی تربیت نہیں کر پاتا۔ تھوڑے دیر کے لیے وہ اللہ کے لیے الگ نہیں ہو پاتا، ہمیشہ لوگوں سے جڑا رہتا ہے۔ گھر میں ہے تو بیوی بچے ہیں، کاروبار میں ہے، بزنس میں ہے، دھندے میں، ہمیشہ لوگوں سے ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کا جو مقصد ہے دل کی اصلاح، نفس کی تربیت، لوگوں سے کٹنا، لذتوں سے، دنیا سے سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہونا، یہ اصل مقصد ہے کہ یہ 10 دن میں وہ سب سے کٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اعتکاف کرنا چاہیے ان کو جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ان کا زیادہ معاملہ رہتا ہے، کبھی وہ کٹ نہیں پاتے۔ ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ میں 11 مہینہ 20 دن ہم پکڑ لیں کہ میں لوگوں کے بیچ میں ہی رہتا ہوں، کبھی کٹ نہیں پاتا ہوں، 10 دن کم سے کم اللہ کے لیے وقت کر دوں۔ یہ اصل مقصد ہے کہ بھائی خلوت، اکیلا پن۔ تو یہ اس لیے جو ہے یہ اس کا مقصد ہے۔ آگے جو ہے اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے کچھ آداب ہیں۔ اعتکاف کے لیے پہلا آداب یہ ہے کہ آدمی جب اعتکاف کرے یا اعتکاف کو آئے تو اپنی نیت خالص کرے۔ خالص نیت کیوں آیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے بندوں کے اعمال میں جو صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ تو ایک آدمی جب اعتکاف کو آئے تو وہ دیکھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس مقصد کے لیے اعتکاف میں آیا ہے۔ وہ اللہ کی رضا کے لیے آیا ہے یا کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ بس ٹھیک ہے بھائی، لوگوں نے بول دیا چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں دوست بیٹھ رہا ہم بھی بیٹھ گئے، فلاں لوگ بول رہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ اصل اپنی نیت خالص کرنا، وہ کیوں آیا ہے۔ تو اگر وہ نیت صحیح نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں۔ تو یہ یاد رکھیں۔ نمبر 2، اعتکاف میں جب بیٹھیں تو اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے یہ لازم ہے، ذمہ داری ہے کہ بغیر حاجت کے وہ بلا سخت ضرورت کے کسی سے بات نہ کرے، کسی سے بات نہ کرے۔ اگر سخت ضرورت ہے تو ہی بولے، ورنہ مت بات کرے۔ اگر وہ لوگوں سے بات چیت کرتا ہے تو اس کے گھر پہ رہنے میں اور مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کچھ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے اس کا۔ ضروری ہے کہ وہ اگر وہ یہاں آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کٹ جائے تو پھر وہ کسی سے بات نہ کرے۔
ہاں بہت سخت ضرورت ہے تو بولے، ورنہ چپ چاپ رہے، خاموش رہے۔ اس لیے بعض سلف جو ہے یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جو ہے درس و تدریس دینا، واعظ و نصیحت کرنا اور لوگوں کو پڑھانا یہ بھی ناپسند کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ بھئی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیے، 10 دن آپ اعتکاف کرتے تھے، آپ اس بیچ میں آپ دیکھیے کوئی بیان وغیرہ نہیں ہوتا، میں نے کہ آپ نکل کے ہاں کوئی بہت سخت ضرورت سمجھانا ہوا تو بول دیا، بس ہاں کہنا ہوا بس، ورنہ سیدھے اپنے نماز کے بعد سیدھے اپنے جو معتکف ہوتا تھا جہاں بیٹھتے تھے آپ۔ تو یہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ بھئی تو اعتکاف بیٹھا ہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو لوگوں سے جب لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اعتکاف بیٹھنے والے کے لیے دوسری ذمہ داری ہے کہ وہ بلا حاجت لوگوں سے اس کا تعلق نہ ہو، بات چیت نہ کرے، بالکل نہیں کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، کوئی ایسی بات نہ بولے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے، لڑائی جھگڑا گالی کچھ بھی کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دے اگر اعتکاف بیٹھا ہے تو، ورنہ پھر اعتکاف بیٹھے گناہ لینے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ گناہ لے رہا ہے؟ تو تکلیف نہ دے، نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی ہاتھ پیر سے۔ ایسے ہی چوتھی چیز یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے بعد اپنے لیے کوئی ملاقات کا کوئی وقت طے نہ کرے کہ بس لوگ آ رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، گھر والے پورے آ رہے ہیں، ہاں فلاں ٹائم پورا سب بیٹھا ہے، سب کچھ نہیں، بہت سخت ضرورت ہے لا کر کے آپ کو ٹھیک ہے کھانا مل گیا بس خلاص آپ جائیے۔ وہ پورا بھیڑ جمع نہ کرے گھر والوں کو بلا کر کے کہ آ کر کے پورا سب لائن لگی ہے، مغرب بعد لائن لگی ہے، پھر کبھی تراویح کے بعد لائن لگی ہوئی ہے، ہاں کیوں بھائی؟ تو یہ اس کا خیال رکھیں۔ ایسے ہی پانچویں چیز یہ ہے کہ موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، بہت سخت ضرورت ہے تو ہی موبائل کا استعمال کریں بس، ورنہ بہتر تو موبائل گھر پہ چھوڑ کے آنا چاہیے، موبائل گھر پہ چھوڑ کے آنا چاہیے۔ اگر لے کے آتے ہیں تو آپ رکھیں اس کو، جب ضرورت ہو، کوئی خاص کال کرنی ہے، گھر سے کچھ منگانا ہے، کوئی ایمرجنسی بولنا ہے، کوئی دوا وغیرہ ہے، کوئی معاملہ، اتنا ہی بول دے بس۔ کچھ لوگ باقاعدہ پورا اعتکاف موبائل لے کے بزی ہے۔ ہاں کیا فائدہ آپ کے اعتکاف کا؟ مقصد کیا ہے اعتکاف کا؟ یہ اعتکاف تھوڑی ہے گھر سے آپ مسجد میں آ جاؤ بس، گھر سے مسجد میں آنا اعتکاف تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کٹو، آپ موبائل نہیں چھوڑ سکتے ہو، لوگوں سے باتیں کر رہے ہو تو کیا فائدہ؟ تو یہ بالکل نہیں۔ اور قرآن بھی آپ مصحف میں دیکھ کے پڑھیں، بعض لوگ ٹھیک ہے اب موبائل میں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن آدمی کتنا روک پائے گا اپنے آپ کو؟ اس میں نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہاں تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو رکھ کے مصحف لے پڑھے قرآن، یہ چیزیں۔ ایسے ہی ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کے صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں۔ ہر اعتکاف بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف سے کوئی بھی گندگی نہیں پھیلنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، صفائی کا خیال رکھے مسجد کا۔ ایسے ہی اعتکاف کے لیے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو آدمی اعتکاف کو آ رہا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے گھر کا، تو اپنے گھر کے ذمہ داریوں کا پورا انتظام کر کے آئے۔ یعنی کہ اعتکاف آ کے بیٹھ گیا، بیوی بچوں کو ضرورت ہے اور ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ اپنے گھر کا پورا سب انتظام کر کے تب مسجد میں آئے، ورنہ نہیں آئے، کیونکہ بھائی وہ واجب ہے بچوں کا، بیوی کا دیکھ بھال کرنا، اعتکاف سنت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ بہت دھیان دیں۔ اور ایسے ہی ایک آخری چیز یہ ہے کہ بہت زیادہ کھانے پینے کو اپنا مقصد نہ بنائیں۔ اعتکاف کچھ جگہوں پہ دیکھا گیا صرف وہ اعتکاف میں وہ لسٹ بنتی رہتی ہے، آج کیا رہے گا سحری میں، آج کیا رہے گا افطاری میں، وہ پورا وہی اس کا پلان چل رہا ہے۔ کیا اپنے نفس کو کھلا کھلا کے موٹا کرے گا تو؟ تو پھر کیا تربیت کرے گا؟ اصلاح کہاں سے ہوگی؟ نفس تو اور موٹا ہو جائے گا کھا کر کے۔ تو اس لیے جو ہے مقصد سمجھیں کہ ٹھیک ہے کھائیں، لیکن اتنا زیادہ اس کو مقصد نہ بنائیں۔ اب اعتکاف میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ آدمی تراویح کی نماز پڑھے، ہر دن تراویح کی نماز پڑھے، 11 رکعت پڑھ لے، 11 رکعت پڑھ لیا، اس کی تراویح بھی ہو گئی، تہجد بھی ہو گئی، قیام اللیل بھی ہو گیا۔ یہ شبہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ تراویح الگ ہے تہجد الگ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بار بار آتا ہے تراویح الگ تہجد الگ۔ تراویح پڑھ لیا، 11 رکعت ہو گیا، اب رات میں کچھ اور پڑھنا ہے۔ ارے بھائی تمہارا جب ہو گیا وہ پورا پیکج تراویح کا، تہجد کا، قیام اللیل کا، اب رات جاگنا ہے۔ آپ بناؤ شیڈول کیسے جاگنا ہے، قرآن پڑھنے کا آپ ٹائم بناؤ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قرآن کا، آدھا گھنٹہ دعا مانگنے کا، آدھا گھنٹہ ذکر کرنے کا، آدھا گھنٹہ درود پڑھنے کا، آدھا گھنٹہ توبہ کرنے کا، آدھا گھنٹہ استغفار، ایسے بنا لو اور وہ ٹائم بنا کر کے آپ رات گزار دو۔ یہ طریقہ ہے۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیں۔ ہاں ٹھیک ہے تراویح پورا پڑھ لینے کے بعد بھی 11 رکعت پڑھ لیا آدمی، اب اگر وہ مان لیجئے گیا وضو بنایا، تحیۃ الوضو پڑھ سکتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ وہ تہجد پڑھے الگ سے تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ پڑھتے نہیں تھے۔ تو یہ جو ہے اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے اعتکاف کے جو اصل مقصد ہے نا
اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں اعتکاف کے سارے آداب ان کا لحاظ رکھتے ہوئے اعتکاف بیٹھنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.